عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی دیکھیے کہ جناب سیدنا عبداللہ جس وقت ملک شام سے تجارت کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو واپس آتے ہوئے راستے میں بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ قافلہ جس میں جناب عبداللہ تھے، یہ آپ کی بیمار پرسی کرتا ہے، آپ کو دوائی وغیرہ جو اس وقت میسر تھی وہ دیتا ہے، لیکن آپ کی بیماری بڑھ جاتی ہے، آپ چلنے کے قابل نہیں رہتے، ویکنس اتنی ہو جاتی ہے، کمزوری اتنی ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کا جو قافلہ تھا اس نے آپ کو مدینہ میں چھوڑا۔ جو آپ کے والد عبد المطلب کے رشتہ دار تھے ان کے پاس، اور خود یہ قافلہ چلتا ہوا مکہ پہنچ گیا۔ جس وقت یہ قافلہ مکہ پہنچ جاتا ہے تو جناب سیدنا عبداللہ کی شریک حیات سیدہ آمنہ آپ کی منتظر تھیں، لیکن اطلاع ملتی ہے کہ عبداللہ مدینہ میں ہیں اور وہ بیمار ہیں۔ جناب سیدنا عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو فوراً کہا تیاری کرو، فوراً جلدی جاؤ اور مدینہ سے اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ کو ساتھ لے کے آؤ۔ جس وقت یہ حارث مدینہ پہنچتے ہیں تو جناب سیدنا عبداللہ کے پاس جاتے ہیں تو خبر کچھ اور بن جاتی ہے۔ خبر کیا بنتی ہے کہ اب عبداللہ اتنی دور جا چکے ہیں کہ وہاں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا کرتا، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ جناب حارث بھائی کی وفات کی خبر سن کر حیران و ششدر رہ جاتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر رکنے کے بعد فوراً ہی واپسی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں رہنے والے جو آپ کے رشتہ دار تھے وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جناب حارث کہتے ہیں میں نے واپس جانا ہے اور اپنے جا کے والد صاحب کو اس حادثے کی اطلاع دینی ہے۔ اب جناب حارث واپس آتے ہیں، اپنے والد جناب عبد المطلب کو اس حادثے کی اطلاع دیتے ہیں تو مکہ میں ایک کوہرام سمجھ جاتا ہے۔ 18 سال کے حسین جوان کو کس کی نظر لگ گئی؟ اے عبداللہ کو کیا ہو گیا؟ عبداللہ فوت ہو گئے؟ پوری برادری، پورے ہاشمی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہر ایک آنکھ اشکبار ہیں، جس کو دیکھیں وہ غم سے نڈال ہیں۔ پھر میرے معزز سامعین سوچئے، غور کیجئے، کیا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس حادثہ سے اس دلہن کے دل پہ کیا گزری ہوگی جو ابھی چند دنوں کے دلہن ہے، گوئے ابتدائی کچھ ماہ ہی ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کتنی پریشان ہوئی ہوگی سیدہ آمنہ کہ جنہوں نے خود حضرت عبداللہ کو الوداع کہا تھا اور پھر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ نے وفات پائی تو فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، ہمارا سید تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ فرمایا میں اپنے نبی کا محافظ ہوں اور اس کا مددگار ہوں۔ گویا جناب سیدنا عبداللہ کی وفات حسرت آیات وہ ثانیہ ہے، وہ حادثہ تھا کہ فرشتوں میں بھی غم بنایا گیا،
اور پھر اللہ رب العزت کی یہ عجیب حکمت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو پہلے ہی بلا لیا تاکہ خود اپنے محبوب کی حفاظت کی جائے اور اپنے محبوب کی مدد کی جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدہ آمنہ کو خواب میں کسی نے کہا، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تو اس امت کے پیغمبر سے امید میں ہے کہ جو آخری نبی ہے، یہ جو آنے والا نبی ہے یہ آخری نبی ہے اور اس کی امت آخری امت ہے۔ یہ بچہ پیدا ہو تو اس طرح کہنا، میں اس بچہ کو ہر حاسد کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابھی اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف نہیں لائے لیکن ہدایات پہلے دی جا رہی ہیں، صرف اس لیے کہ کہیں کوئی شرکیہ الفاظ زبان سے نہ نکل جائیں، کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہ ہو۔ تو خواب ہی میں بتایا جاتا ہے کہ اس بچہ کو ہر حاسد کے شر سے اللہ کی پناہ میں دے دو۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، جب میں عبداللہ کی امانت لے کر چلتی تھی، اگر میرے پاؤں کے نیچے سخت پتھر آ جاتا تو میرا پاؤں رکھتے ہی وہ پتھر موم کی طرح ہو جاتا تھا۔ میں باہر نکلتی تھی تو درخت اور پودے میری طرف جھک جایا کرتے تھے، اور سیدہ فرماتی ہیں میں جدھر جاتی تھی مجھے مرحبا کی آوازیں آتی تھیں اور مجھے ہر ایک چیز سلام کہا کرتی تھی، حیوانات بھی مجھے مبارک بادیاں دیا کرتے تھے۔ اگر میں کنویں پر پانی پینے چلی جاتی یا پانی بھرنے چلی جاتی تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر کنارے پر آ جاتا تھا، اور سیدہ فرماتی ہیں کہ اگر کبھی میں دھوپ میں باہر نکلتی تو مجھ پر بادل سایہ کر دیا کرتے تھے۔ واہ سبحان اللہ، سیدہ آمنہ کے نصیبے۔ اور مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ہر چیز میرا احترام کر رہی ہے۔ رات کو باہر نکلتی تو آسمان کے دامن میں چمکنے والے ستارے جھک جھک کر مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطن مادر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قریش کی خشک سالی دور کر دی تھی اور ہر طرف بہار ہی بہار نظر آتی تھی، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بہار ہی بہار آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں تشریف لائے، تو ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول پہلی، تو گویا حضور کے آنے سے پہلے ہی اللہ نے اشارہ کر دیا کہ میرا جو محبوب آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، ساتھ بہاریں لا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی، بہار اندر بہار آئی۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے آپ کے تشریف لانے سے پہلے آپ کے ذکر خیر کو جاری کر کے اور آپ کے آنے سے پہلے مختلف مشاہدات اور مختلف ایسے واقعات پیش کر کے آنے والوں کو سبق دیا کہ میرا محبوب جو آ رہا ہے وہ محبوب کتنی شانوں والا، کتنے مقام والا، کتنی عظمت اور رفعت اور بلندی والا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی
رفعت مقام شان سن کے آپ صلی